الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور یہ جان رکھو کہ تم سب اس سے ملنے والے ہو۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے جو کہ سیدھی و فطری جبلت ہے، اور وہ برائی سے بھلائی کی طرف مائل کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی سب کی پیدائش بغیر مسلم و کافر کی تفریق کے اسلام اور توحید پر ہوتی ہے، اس لیے توحید ان کی فطرت یعنی جبلت میں شامل ہے۔ آگے فرمایا، اللہ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یعنی اللہ کی اس خلقت و فطرت کو تبدیل نہ کرو، بلکہ صحیح تربیت کے ذریعے سے ان کی نشو و نما کرو تاکہ ایمان و توحید بچوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعد بن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا، بے شک میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ چیز سکھاؤں جس سے تم جہالت میں ہو، اور اس میں نے اپنے تمام بدنوں کو مستقیم پیدا کیا، لیکن شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں اپنے دین سے دھوکے میں ڈالا۔ میں نے جو چیزیں ان کے لیے حلال کی تھیں وہ ان پر حرام کر دیا، اور میں نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس چیز کو شریک نہ کریں جس کی میں نے سند نازل نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان میں بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر پیدا ہوتا ہے، نیکی سے محبت کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، برائی کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے، یہاں تک کہ راہ بھٹکنے والے گمراہ و شرکش لوگوں سے اختلاط کی وجہ سے اس کی فطرت اس سے منحرف ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس کے ساتھ کفر کرتا ہے اور برے اقوال و افعال میں پڑھ کر اپنی فطرت کو بدل دیتا ہے۔ ساتھیو، سنن الفطرہ میں سے توحید ہے، سنن الفطرہ میں سے توحید ہے، شرک سے پاکیزگی اور شرک و اہل شرک سے نجات و چھٹکارا ہے، اور یہ خلقت و فطرت کا اصل ہے۔ جیسا کہ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ اور سنن الفطرہ میں سے اچھی چیزیں کھانا اور بری چیزوں سے بچنا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے براق لایا گیا اور میں اس پر سوار ہوا، یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچا تو میں نے وہاں اسے کڑے سے باندھ دیا جس میں انبیاء کرام باندھتے ہیں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام شراب کا ایک پیالہ اور دودھ کا ایک پیالہ لے کر میرے پاس آئے، تو میں نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو چن لیا، اور جبلت کے احکام میں سے شرمگاہ کو ڈھانپنا اور بے حیائی سے بچنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، سنن الفطرہ میں سے وہ ہے جسے امام بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا، بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، ناخنوں کو تراشنا اور مونچھ کاٹنا۔ اسی طرح امام مسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ قص الشارب وعفاء اللحیہ والسواک واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانہ وانتقاص الماء قال الراوی ونسیت العاشرہ الا ان تکون المضمضہ رواہ مسلم۔ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں: مونچھ کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، ہاتھ و پیر کے انگلیوں کے پوروں کو دھونا، بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، زیر ناف کے بالوں کو موڑنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں 10ویں چیز کو بھول گیا مگر یہ کہ وہ کلی کرنا ہے۔ یہ حدیث مومنوں کے عظیم اوصاف اور دین کے عظیم خوبیوں کو بیان کرتی ہیں۔ دینی بھائیوں، واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو کاٹنے، ناخنوں کو تراشنے، بغل کے بالوں کو اکھاڑنے اور زیر ناف کے بالوں کو کاٹنے کا وقت مقرر فرمایا ہے کہ 40 راتوں سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ چنانچہ امام مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق العانہ وتقلیم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط 40 یوما مرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زیر ناف کے بالوں کو کاٹنے، ناخنوں کو تراشنے، مونچھوں کو کاٹنے اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنے کے لیے 40 دن میں 1 مرتبہ کا وقت مقرر فرمایا ہے۔ معزز دینی بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا، عمل کا حریص ہونا سنت ہے۔ واضح رہے کہ مونچھوں کو کاٹنا اور داڑھی کو بڑھانا واجب ہے، اور مونچھوں کو بڑھانا اور داڑھی کو موڑنا یا کاٹنا حرام ہے۔ ایسا کرنے والا گنہگار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، لیکن مونچھوں کو 40 دن سے کم مدت تک چھوڑے رکھنا جائز ہے۔ جہاں تک داڑھی کی بات ہے تو اس میں سے کچھ بھی کاٹنا جائز نہیں ہے۔ معزز دینی بھائیوں، فطرت اور اس کی سنتوں کو بیان کرنے والی نصوص بہت زیادہ ہیں۔ ابھی موقع نہیں کہ ان تمام احادیث کو آپ کے سامنے بیان کی جائے، لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی چیز پر ایمان لے آئے اور اس پر عمل کرے اور اسی پر اس کی موت ہو تو اس کی موت فطرت پر ہوئی ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شرور اور اس کے اسباب سے سلامت
اور اہل شر و فساد سے دوری فطرت ہے۔ پس ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی خلقت و فطرت کی حفاظت کرے جس پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے، اسی میں اس کے دین و دنیا کی سلامتی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی اسی طرح سے گزاریں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور فطرت کی یہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اپنی خلقت و فطرت کے مطابق ایمان و توحید پر قائم و دائم رکھے، اور شرک و اہل شرک کے شرور و فتن سے مامون محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ ہے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اسلام نے مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔